آپ نے اسرائیل اور فلسطین کی کہانی تو سنی ہوگی، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی پیدائش کے پیچھے عربیوں کا ہاتھ تھا؟ پتا ہے کیسے؟ اور چھٹو جمرستانہ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم سے۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر ترکی برٹش کے خلاف لڑ رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ برٹش کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہی تھی، اور برٹش امپائر کو پتا تھا کہ اگر وہ ترکیوں کو ہرانا چاہتے ہیں تو انہیں سلطنت عثمانیہ کے اندر سے ہی کچھ ایسے لوگ چاہیے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس گول کو اچیو کرنے کے لیے برٹش نے ایک ڈیلیگیشن بھیجی۔ انہوں نے بھیجا تھامس ایڈورڈ لارنس کو، جنہیں ہم لارنس آف عربیہ بھی بلاتے ہیں۔ تھامس نے جا کے سعودی عرب کے ایک کنگ سے ملاقات کی، جن کا نام تھا کنگ حسین، اور انہوں نے عربی قبیلوں کو یہ وعدہ کیا کہ اگر عربی قبیلے برٹش کی مدد کرتے ہیں تو جب سلطنت عثمانیہ ہار جائے گی تو عربی قبیلوں کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنا کے دیا جائے گا۔ اور صرف یہی جو چیز تھی، اس نے کنگ حسین کو کنونس کر لیا اپنے مسلمان بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ عربی قبیلے جو تھے، انہوں نے ڈٹ کے برٹش کو سپورٹ کیا اور پہلی جنگ عظیم کے اندر انہیں بہت زیادہ مدد دی۔ یہ برٹش قبیلے جو تھے، یہ ترکش فوجوں پہ حملہ کرتے تھے، اور ان کا جو سب سے خونخوار حملہ تھا وہ حجاز ریلوے پہ تھا۔ حجاز ریلوے پہ جب ان قبیلوں نے دھاوا بولا تو انہوں نے تمام ترکش فوجوں کو مار دیا۔ انہوں نے ایک انسان کو بھی قیدی نہیں بنایا۔ آہستہ آہستہ ترکی کی فوجوں کے اوپر بوجھ بڑھنے لگ گیا، اور ایٹ دی اینڈ پہلی جنگ عظیم میں ترکی ہار گیا اور برٹش جیت گیا۔ جب برٹش جیتا تو انہوں نے عربیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو سائڈ پہ رکھا۔ انہوں نے مڈل ایسٹ کے ایسے ٹکڑے کیے کہ یہاں پہ ہمیشہ کانفلکٹ رہے، یہاں پہ ہمیشہ ایک مسلمان دوسری مسلمان بھائی کی گردن پہ چھری رکھ کے کھڑا رہے، یہاں پہ ہمیشہ ٹرموائل بنا رہے۔ برٹش نے اس مڈل ایسٹ کے جب ٹکڑے کیے تو اس کی وجہ سے سیریا، ایران، عراق، لیبنان، فلسطین اور سعودی عرب کے ملک پیدا ہوئے، اور وہ قبیلے جنہوں نے برٹش کی مدد کی تھی انہیں اپنے اس بغاوت کے لیے، اپنے اس دھوکے کے لیے سعودی عرب کے شہزادے بنا دیا گیا۔ اب ہوا یوں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ برٹش نے ایک اور وعدہ کیا ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ۔ برٹش نے ایک ڈیکلیریشن کی ہوئی تھی جسے ہم بولتے ہیں بیلفور ڈیکلیریشن۔ اس کے مطابق برٹش نے یہودیوں کو وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ایک آزاد ملک بنا کے دیں گے، اور پھر برٹش نے فلسطین کی زمین کو یہودیوں کی بھینٹ چڑھا دیا، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جو فلسطین کا ایریا ہے وہاں پہ یہودی آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنا ایک ملک بنا سکتے ہیں۔ جب دوسری جنگ عظیم آئی تو پورے یورپ میں ہولوکاسٹ چل رہا تھا، اور تمام یہودیوں کو مارا جا رہا تھا، اور یہودی ڈھیروں کی تعداد میں فلسطین کے اندر آیا اور یہاں پہ آ کے بسنے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پہ موجود فلسطینیوں کو سائڈ پہ لگا دیا اور پورے ایریا پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ کہانی سن کے ہمارے دماغوں میں ایک سوال آنا چاہیے کہ کاش اگر کئی سال پہلے عربی مسلمانوں نے اپنے ترکش مسلمانوں کا ساتھ دے دیا ہوتا تو شاید اسرائیل کبھی پیدا ہی نہ ہوتا، اسرائیل کا کبھی جنم ہوتا ہی نہ، اور شاید آج مڈل ایسٹ پہ مسلمانوں کا واقع میں راج ہوتا۔